قاتل جس نے قتل کیا اس معصوم بچے کی، شہید کی، قدیر کی، اس کو تو اللہ مارے گا، کیونکہ قدیر کا لفظ قرآن شریف میں بہت سے سینکڑوں جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ غریبوں کو کیا دے رہے ہیں، اس مظلوموں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس اسمبلی میں ہر دوسرے دن قرارداد پاس ہوتی ہے کہ قاتل کو پکڑیں۔ بلوچستان کے جتنے بھی پارٹی ہیں، پشتون، ہزارہ، بلوچ جتنے بھی ہیں، ابھی وقت آ گیا کہ یونٹی پیدا کریں، اپنے کو بچا لیں، اپنی سرزمین کو بچا لیں۔ اگر مجرم کو سزا جلد سے جلد مل جائے تو باقی لوگ بھی اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ میر صاحب موجود تھے، آئی جی صاحب بھی آئے تھے، ہوم منسٹر صاحب آئے تھے، تو ہم نے اس پہ وہ کیا، انشاءاللہ جلد رپورٹ آئے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کانفرنس رول نمبر 201 پہ بات کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب۔ امید ہے کہ اپوزیشن بھی ہمیں سنے گی، ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ٹریجری بینچ اور یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، 2 تاریخ کو پنجگور میں ایک ایسے واقعہ ہوا جس سے انسانیت کا جو پیمانہ ہے وہ لرز اٹھتی ہے۔ معصوم شہید قدیر 4 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس گھر کے سامنے اپنا کھیل رہا تھا۔ صبح سویرے ایک موٹر سائیکل وہاں سے آیا، اٹھایا اس کو زبردستی۔ جب اس نے چیخا تو اس کے گھر والے نکل گئے، علاقے کے لوگ نکل گئے، اس کے پیچھے کیا اس چور کے۔ ان گلیوں میں اس کے پیچھے کرتے ہوئے دوسری گلی میں جب انہوں نے دیکھا، اس چھوٹے بچے کے سر پہ انہوں نے بلاک لگائیے اور اس کے چیتڑے اٹھ گئے۔ 4 سال کا بچہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج میں اس کا کیس اس عظیم عدالت میں پیش کر رہا ہوں، عوامی عدالت۔ اس لیے اس کو عوامی عدالت میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے 1 کروڑ 20 لاکھ عوام کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس فورم پہ قانون سازی ہوتی ہے۔ یہ لیجسلیٹیو ادارہ ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے یہاں، اس کے بعد یہ باقی عدالتیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس معصوم کا قصور کیا تھا؟ اس کی روح جناب اسپیکر صاحب مجھ سے سوال کر رہا ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے، پاکستان کے چیف جسٹس سے سوال کر رہا ہے، چیف جسٹس آف بلوچستان سے سوال کر رہا ہے، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو یہ سوال کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مجھے اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے؟ کیا میری قاتل گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کیا میری مانگ کی یہ جو آنسو ٹھپک رہے ہیں، اس کو پہنچنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس ملک میں انصاف بک جاتا ہے، ضمیر بک جاتے ہیں، اور جو یہ انصاف کے بکنے کے بعد یہ جو محلوں میں بیٹھے ہوئے جو فیصلہ کیے جاتے ہیں، ایک دن یہ زمین بوس بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم تقاضا کس سے کریں؟ انصاف کس سے مانگیں؟ آج سے 2 مہینے پہلے اسی فلور پہ 7 بندے پنجگور میں شہید کیے گئے تھے۔ ایک عالم دین تھا جس کا تعلق جمیعت علماء اسلام سے تھا، مولانا عبدالحی صاحب،
اس وقت میں نے کہا کہ اس ڈی پی او کو وہاں سے نکال دیں. آئی جی کے نوٹس میں لایا تھا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک اصطلاح ہے یہاں کہ سیاسی طور پہ ہم کسی ایس ایچ او کو وہاں نہیں بھیجیں گے، نہ بھیجیں، لیکن قانون، آئی جی پولیس، ریاست میں جتنے بھی بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ایوان کے جتنے بھی لوگ اور ممبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے قابل قدر ہیں. ان کی مینڈیٹ کا میں بھی احترام کرتا ہوں، بیوروکریسی کو احترام کرنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی پبلک کے نمائندے یہ کہے کہ قاتل کو چھوڑیں، ہرگز آپ نہیں چھوڑیں. کسی ڈاکو کو چھوڑیں، ہرگز آپ نہیں چھوڑیں. لیکن یہ حق پہنچتا ہے پبلک کے نمائندے کو کہ کہے آئی جی پولیس کو کہ اس قاتل کو پکڑ لیں، اس کی ذمہ داری کہ اس کو پکڑ لیں. حیرانگی کی بات ہے جناب اسپیکر صاحب، میں نے پنجگور سے 21,000 اونٹ اٹھا لیے، میرے پوچھے بغیر. آئی جی نے جس وقت اس کی آرڈر کیے تھے، اس کو چاگی سے نکالا گیا تھا، اس ڈی پی او کو غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کو تومپا پنجگور میں. کیوں؟ پنجگور میں ایک سازش کے تحت میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ اسد کے بین پی عوامی کے اونٹ بینک کو کیسے ڈیمیج کریں. آپ لوگ ڈیمیج نہیں کر سکتے ہو. میں نے 40 سال جو سیاست کی ہے، کبھی پبلک نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. سازش کے تحت آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتی ہو. کبھی میرے گاڑی پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے، کبھی میرے گھر پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے، راکٹ مارتے ہیں. میں اس سرزمین کے وسیع تر مفاد پہ، یہاں کے مظلوم لوگوں کی، پسے ہوئے لوگوں کی آخری سانس تک اپنا جنگ جاری رکھوں گا. یہ میرا قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے کہ میں اپنے چیزوں کو، اپنے عوام کی مفادات کو پروٹیکٹ کروں. جناب اسپیکر صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈی پی او کو آئی جی صاحب اگر ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ اتنا اچھی، بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو اس کو باولپور میں لے جائے، جہاں آئی جی صاحب کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، ادھر ہی لے جائے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئی جی کو بلائیں، اس رول کے تحت آپ رولنگ دے دیں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائیں کہ پنجگور ڈسٹرکٹ کو سازش کے تحت کیوں خراب کیا جا رہا ہے. اس مسئلے کو اگر میں خاموش رہوں گا، پورے بلوچستان میں سول سوسائٹی ملک سے باہر اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. اگر اس معصوم کے قاتل کو پکڑا نہیں جاتی تو کل دوسرے، تیسرے، چوتھے ہر بندے کا. اور بتا جناب اسپیکر صاحب، میں مخاطب ہوں اپنے بھائیوں سے، ان سے، اس کی والد صاحب چھوٹا سا کیبن ہے، یہ چائے اور چھولا بیچنے والا ہے. اس سماج میں غریب کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں ملتا. ہم غریبوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اس مظلوموں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس اسمبلی میں ہر دوسرے دن قرارداد پاس ہوتی ہے کہ قاتل کو پکڑیں. کبھی اے این پی کا مرکزی عہدیدار کو مارا جاتا ہے، کبھی نصر اللہ زہری کے بیٹے پہ مسئلہ ہوتی ہے، کبھی خاران پہ مسئلہ ہوتی ہے. یہ بلوچستان کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ روزانہ ہم لاشیں اٹھاتے جائیں. بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے امن انتہائی ضروری ہے، لیکن امن کی خاطر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھنا ہے. ایک عجیب ماحول یہاں بلوچستان میں پیدا کیا جا رہا ہے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے. بلوچستان کے جتنے بھی پارٹی ہیں، پشتون، ہزارہ، بلوچ، جتنے بھی ہیں، ابھی وقت آ گیا کہ یونٹی پیدا کریں، اپنے کو بچا لیں، اپنی سرزمین کو بچا لیں، اپنی مفادات کو پروٹیکٹ کریں.
नहीं तो एक साजिश के तहत इन सब के खिलाफ अजीब से अजीब माहौल पैदा किया जा रहा है जनाब स्पीकर साहब। लेकिन हमें धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपना काम सही करें। हमने कब कहा कि हम कानून को नहीं मानते हैं? हमने कब कहा कि हम आइन को नहीं मानते हैं? आइन को वायलेशन तो आप लोग कर रहे हो। इस कातिल जिसने कत्ल किया इस मासूम बच्चे की, शहीद की, कदीर की, इसको तो अल्लाह मारेगा, क्योंकि कदीर का लफ्ज कुरान शरीफ में बहुत से सैकड़ों जगह पे आया हुआ है। व तो इज्जु मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जनाब स्पीकर साहब, मैं ज़्यादा आगे नहीं इस मसले को, लेकिन आप इस पे रूलिंग दे दें, आईजी को बुलाएं ताकि पंजगूर में जो सिलसिला शुरू है वो बंद हो जाए। थैंक यू।